بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الثامن، سبق نمبر 8، حدیقۃ الحیوانات، چڑیا گھر۔ سبق کا اردو ترجمہ ہو چکا ہے، اب اس کی مشقیں حل کرتے ہیں۔ التدریبات، مشقیں۔ التدریب الاول، پہلی مشق، اکتب او اکتبی معانی الکلمات الآتیہ۔ اکتب صیغہ واحد مذکر مخاطب اور اکتبی صیغہ واحدہ مؤنثہ مخاطبہ۔ اکتب یہ مرد کے لیے ہے، معنی ہے اس کا لکھ تو ایک مرد، اور اکتبی یہ عورت کے لیے جس کا معنی ہے لکھ تو ایک عورت۔ درذیل کلمات کے معنی لکھیے۔ نمبر 1، حدیقۃ الحیوانات، چڑیا گھر۔ نمبر 2، القفص، پنجرہ۔ نمبر 3، نعامۃ، شتر مرغ۔ نمبر 4، جاموسۃ، بھینس۔ نمبر 5، نمر، چیتا۔ نمبر 6، ذئب، بھیڑیا۔ نمبر 7، ثعلب، لومڑی۔ نمبر 8، فرخ، چوزا۔ التدریب الثانی، دوسری مشق، اجب او اجیبی عن الاسئلۃ الآتیہ۔ اجیب یہ مرد کے لیے اور اجیبی یہ عورت کے لیے۔ درذیل سوالوں کے جواب دیجیے۔ نمبر 1، فی ای صف یدرس احمد۔ احمد کس جماعت میں، کس کلاس میں پڑھتا ہے؟ جواب، یدرس احمد فی الصف السابع۔ احمد 7ویں کلاس میں پڑھتا ہے۔ نمبر 2، این ذہب احمد مع والدہ۔ احمد اپنے والد کے ساتھ کہاں گیا؟ جواب، ذہب احمد مع والدہ الی حدیقۃ الحیوانات۔ احمد اپنے والد کے ساتھ چڑیا گھر کی طرف گیا۔ نمبر 3، ما ہی سفینۃ الصحراء۔ سفینۃ الصحراء کیا ہے؟ صحرا یعنی ریگستان کا جہاز کیا ہے، یا ریگستان کی کشتی کیا ہے؟ جواب، الابل ہی سفینۃ الصحراء۔ الابل ہی سفینۃ الصحراء، اونٹ ریگستان کا جہاز ہے۔ نمبر 4، ماذا شاہد احمد بعد تناول الطعام۔ کھانا کھانے کے بعد احمد نے کیا دیکھا؟ جواب، شاہد احمد بعد تناول الطعام الماعز والفئران والاسد والخنازیر والطیور۔ احمد نے کھانا کھانے کے بعد بکری، چوہے، شیر اور خنزیروں اور پرندوں کو دیکھا۔ نمبر 5، متی عاد احمد ووالدہ الی البیت۔ احمد اور اس کا والد کب گھر کی طرف لوٹے؟ جواب،
عاد احمد و والدہ الی البیت وقت المسائی، احمد اور اس کا والد شام کے وقت گھر کی طرف واپس لوٹے۔ التدریب الثالث، تیسری مشق، املا او املأ الفراغات التالیۃ بکلمۃ مناسبۃ۔ املا یہ مرد کے لیے اور املئی یہ عورت کے لیے۔ درذیل خالی جگہوں کو مناسب لفظ سے پر کیجیے۔ نمبر 1، احمد طالب فی خالی جگہ، اس خالی جگہ میں لفظ آئے گا الصف السابع۔ احمد طالب فی الصف السابع، باجوز ہے اراد احمد ان یکون اول یوم عطلۃ لہ فی خالی جگہ، اس خالی جگہ میں لفظ آئے گا حدیقۃ الحیوانات۔ اراد احمد ان یکون اول یوم عطلۃ لہ فی حدیقۃ الحیوانات۔ جیم جز ارتدى احمد ملابسہ الجدیدہ خالی جگہ الی حدیقۃ الحیوانات فی لاہور، اس خالی جگہ میں لفظ آئے گا وذهب۔ ارتدى احمد ملابسہ الجدیدۃ وذهب الی حدیقۃ الحیوانات فی لاہور۔ دال جز ثم مر بقفص خالی جگہ والثعلب الماکر، اس خالی جگہ میں لفظ آئے گا النامری۔ ثم مر بقفص النامر والثعلب الماکر۔ ہا جز ہے بعد هذه الجولة الممتعة خالی جگہ الجلوس علی المقاعد فی الحدیقۃ، اس خالی جگہ میں لفظ آئے گا قرر احمد ووالدہ۔ بعد هذه الجولة الممتعة قرر احمد ووالدہ الجلوس علی المقاعد فی الحدیقۃ۔ التدریب الرابع، چوتھی مشق، استعمل او استعملی الکلمات الآتیۃ فی جمل مفیدۃ۔ استعمل یہ مرد کے لیے اور استعملی یہ عورت کے لیے۔ درذیل کلمات کو مفید جملوں میں استعمال کیجیے۔ نمبر 1، الثعلب، اس کا جملہ آئے گا مر احمد بقفص الثعلب الماکر، احمد ایک چالاک لومڑی کے پنجرے سے گزرا۔ نمبر 2، الحدیقۃ، ذهب احمد الى حدیقۃ، یا ذهب احمد الى زیارت الحدیقۃ، کہ احمد باغ کی سیر کے لیے گیا۔ نمبر 3، الصف، اس کا جملہ آئے گا احمد یدرس فی الصف السابع، کہ احمد 7ویں جماعت میں پڑھتا ہے۔ نمبر 4، الذئب، اس کا جملہ آئے گا زار احمد الذئب، کہ احمد نے بھیڑیے کو دیکھا۔ یا الذئب حیوان خطیر، یہ جملہ بھی آ سکتا ہے اس کا۔
نمبر 5 الطعام، اس کا جملہ آئے گا آسان سا، الطعام جاہز، کھانا تیار ہے۔ التدریب الخامس، 5ویں مشق، ہاتی الجمع لما یاتی من الکلمات المفردتی، ہاتی یہ مرد کے لیے اور ہاتی یہ عورت کے لیے۔ درذیل مفرد کلمات کے جمع لائیے۔ نمبر 1 اثر، اس کی جمع آثار۔ نمبر 2 قرن، اس کی جمع قرون۔ نمبر 3 جزء، اس کی جمع اجزاء۔ نمبر 4 عنصر، اس کی جمع عناصر۔ نمبر 5 معدن، اس کی جمع معادن۔ نمبر 6 مساحت، اس کی جمع مساحات۔ التدریب السادس، 6ٹی مشق، صحح او صححی الجمل الآتیہ، صحیح یہ مرد کے لیے، صححی یہ عورت کے لیے۔ درذیل جملوں کو درست کیجیے۔ درست جملے۔ نمبر 1 احمد طالب فی الصف السابع۔ نمبر 2 احمد طالب ذکی۔ نمبر 3 مر احمد علی النعامۃ فوجدها مدخلۃ رأسها۔ نمبر 4 الجمل یدعى سفینۃ الصحراء۔ نمبر 5 وفی المساء عاد احمد ووالدہ الی البیت۔ التدریب السابع، 7ویں مشق، استخرج او استخرجی من الدرس الجملۃ الاسمیہ۔ استخرج یہ مرد کے لیے اور استخرجی یہ عورت کے لیے۔ سبق سے جملہ اسمیہ نکالیے۔ نمبر 1 احمد طالب فی الصف السابع۔ نمبر 2 ہوا طالب ذکی۔ التدریب الثامن، 8ویں مشق، ترجم او ترجمی الجمل الآتیہ الی العربیۃ۔ ترجم یہ مرد کے لیے اور ترجمی یہ عورت کے لیے۔ درذیل جملوں کا عربی میں ترجمہ کیجیے۔ نمبر 1 لاہور میں ایک بہت بڑا چڑیا گھر ہے۔ تقع فی لاہور حدیقۃ الحیوانات الکبیرۃ۔ نمبر 2 اونٹ کو صحرائی جہاز کہا جاتا ہے۔ یدعى الابل سفینۃ الصحراء۔ نمبر 3 گیدڑ بہت بزدل جانور ہے۔ ابن آوا حیوان جبان۔ نمبر 4 لومڑی بہت چالاک جانور ہے۔ الثعلب حیوان فتین یا حیوان ماکر۔ نمبر 5 چڑیا گھر میں بہت سے جانور ہوتے ہیں۔ تکون فی حدیقۃ الحیوانات حیوانات کثیرۃ۔